نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أو كما قال الله تعالى۔ ایک بار بآواز بلند بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و سندنا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہلا دے جو کہنے والے کے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والوں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں پہلے تو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ ابھی پچھلے کئی جمعوں سے ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ شادی بیاہ کس طرح کرنا چاہیے اور اس میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اس وقت جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج چاروں طرف سے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر یلغار ہے۔ سارے لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کلمے کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا بھی نبی کے دین کو، نبی کے کلمے کو اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی، نبی کا کلمہ اتنا ہی اور عام ہوتا چلا گیا اور وسیع ہوتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ پوری دنیا کے اندر ہر کونے میں کوئی کونا ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر نبی کا کلمہ پڑھنے والا موجود نہ ہو، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور روز بروز نبی کا کلمہ بلند و بالا ہوتا رہے گا، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے بھی لوگ انشاءاللہ بلند و بالا ہوتے رہیں گے۔ ایک چیز یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے پر، اس جو کلمے کو جو ہم نے اقرار کیا ہے اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج ہم کو لوگ اس لیے ہم کو لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ہم کو اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور کہیں آخرت میں ہماری پٹائی اس لیے نہ ہو جائے کہ تم صحیح کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، تم صحیح مسلمان نہیں تھے۔ ہم ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری
کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں. ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، ہم سے نبی کا طریقہ نہ چھوٹنے پائے. اگر کبھی کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں کوتاہی ہو جائے، نبی کی تعلیمات پورے کرنے میں کوتاہی ہو جائے، تو فوراً ہم اللہ کے سامنے تائب ہو جائیں. فوراً ہم اپنی غلطی کا ہمیں احساس ہو، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، احساس پیدا ہو جائے. اور یہ جو روزانہ اجتماعات ہوتے ہیں، دین کی باتیں کہیں سنی جاتی ہیں، ان کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، اچھے برے کا احساس پیدا ہو جائے. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کون سے اچھے عمل ہم کر رہے ہیں اور کون سے برے عمل ہم کر رہے ہیں. ابھی جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم کس کے بھائی بننا پسند کرتے ہیں. شیطان کے بھائی بننا پسند کرتے ہیں، یا کسی اچھے آدمی کے بھائی بننا پسند کرتے ہیں، یا کسی اللہ والے کے بھائی بننا پسند کرتے ہیں، یا ہم اللہ کا بندہ جو ہے بن کر کے اور بندگی کا حق ادا کرنے والے بنتے ہیں. جب ہم اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بے شمار فضول خرچیاں کرتے ہیں. مثال کے طور پر شادی بیاہ کا معاملہ جب آتا ہے تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے ہو. اچھا، ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ چلو بھائی کھانا پینا ہم نے جو ہے انتظام کیا، مہمان کم آ گئے، چلو کھانا بچ گیا، یہ ایک الگ بات ہو گئی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فضول خرچی جن کا دنیا سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں بھی دنیاوی اعتبار سے بھی وہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شادی بیاہ ہو یا اور کوئی خوشی کا موقع ہو، ہم لوگ آتش بازی کرتے ہیں. کئی ہزار روپے کی آتش بازی چھڑا دیتے ہیں، جس سے دنیا کا بھی نقصان ہے، پردوشن پھیلتا ہے، آب و ہوا خراب ہوتی ہے، اس سے ہم بیمار پڑیں گے، ہمارے بھائی بیمار پڑیں گے، ہماری بستی کے لوگ اور جو ہے اور جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے لیے نقصان ہے آتش بازی. لیکن میں کرتا ہوں، صرف تھوڑی دیر کے لیے ہنسی ہو جائے گی، تھوڑا سا کچھ لوگ اچھا کہہ دیں گے. 20-50 ہزار روپے کی آتش بازی چھوٹ جاتی ہے، ہم خوشی کے موقع پر چھڑا دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. پیسوں میں آگ لگانا، ہم جان بوجھ کر کے اپنے پیسوں میں آگ لگا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے. اور جہاں پر کھانے پینے کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے. جو ہمارے یہاں ایک رواج چل گیا ہے کہ صاحب اب جو ہے کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے ہیں تو صاحب ہم نے جو ہے وہ کھڑے کھڑے کھانے کا سسٹم چالو کر دیا. آپ لوگ بھی اس کو تجربہ کرتے رہتے ہوں گے، دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنا اس میں کھانے کی بربادی ہوتی ہے. جس کا جہاں موقع مل گیا تو وہ انسان جو ہے وہ بھر کر کے نکال لیتا ہے اور آدھا کھایا، ادھر ادھر نگاہ بچا کر کے اور اس کو جو ہے ڈسٹ بین میں ڈال دیا. کاش کہ اگر یہی کھانا بچتا، یہی پیسہ کسی دوسری جگہ کام آتا، یا اسی کو جو ہے ہم اور کچھ لوگوں کو، کچھ اور مہمانوں کو بلا لیتے. کھلانا پلانا منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے نوازا ہے تو ہم خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، اپنے کمزور بھائیوں کو کھلائیں، اچھی بات ہے. لیکن اس میں کھانے کی بربادی نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. اور قرض لے کر کے
سود اور بیاج کا پیسہ لے کر کے صرف اپنے نام و نمود کے لیے کہ صاحب اب ان سے ہم کمزور کہاں ہیں، ہم بھی صاحب جو ہے 12 قسم کے کھانے چلوائیں گے، اور جو ہے اس میں فضول خرچی ہو جاتی ہے، آدھا کھایا جاتا ہے آدھا برباد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی اور نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے برکت آ جائے، اللہ پاک جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ ساتھ نمٹا دے۔ ایک طرف تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو ہے اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اب بتاؤ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ ہم اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اس کام میں خیر ہو جائے، برکت ہو جائے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں۔ جب ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کی کتنی سادی زندگی تھی، اور آج ہم میں سے تو کسی کو فاقے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اس زمانے میں فاقہ ایک عام بات تھی۔ اچھا، فاقہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس ہے نہیں، اور فاقہ اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے کہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ چیز، یہ کھانا پینا کپڑا، یہ چیز جو ہے اپنے بھائی کو دے دیں، اپنے رشتہ دار کو دے دیں، اپنے کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی کمزور کو دے دیں۔ کیونکہ ان لوگوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ دنیا میں تو جیسے تیسے گزر جائے گی، ہماری آخرت اچھی بن جائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک پوچھ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم ان مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، اور ان کو یہ آرڈر کر دیں کہ یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا کریں۔ فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ صبر اور شکر والی زندگی ہمارے نبی نے پسند فرمائی۔ آج اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کسی کو جلدی فاقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم جو ہے ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں پر رہتے ہیں۔ تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے، تھوڑا سا کوئی حال آ جائے، تھوڑے سے ہمارے شوق میں، تھوڑے سے ہمارے فیشن میں کمی آ جائے تو جو ہے ماتم چھا جاتا ہے۔ ناشکری کے الفاظ، ارے بھیا تمہیں معلوم ہے آج کل کام نہیں چل رہا ہے، اب کیسے ہم گزار رہے ہیں ہم ہی جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو فاقہ نہیں ہو رہا ہوگا، بھوکا نہیں رہنا پڑ رہا ہوگا، اچھا اللہ پاک کھلا رہا ہو، اچھا پہنا رہا ہے، لیکن تھوڑے سے ہمارے شوق میں، تھوڑے سے ہمارے ڈیکوریشن میں کمی آ جاتی ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناشکری کے الفاظ، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دو چاند دیکھتے، پھر 3 چاند دیکھتے، یعنی 2 مہینے۔ ایک چاند مثال کے طور پر آج چاند نکلا، آج چاند دیکھ لیا، اب اس کے بعد 1 مہینے کے بعد جب دوسرا چاند نکلا تو 2 چاند ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، اس کے بعد پھر تیسرا چاند نکلا، اب جو ہے 2 مہینے ہو گئے۔ اور کہا کہ جو ہے اپنے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے ہیں، ان سے بتلا رہی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے مسلمانوں کی ماں ہے کہ بھانجے 3 چاند دیکھتے تھے، اور جو ہے ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ تو پوچھتے ہیں کہ خالہ جان پھر کس طریقے سے آپ کا گزارا ہوتا تھا، کیسے کام چلتا تھا؟ تو فرماتی ہیں کہ یہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ 2 کالی چیزیں کیا؟ ایک کھجور، ایک پانی۔ کھجور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کھجور کا کلر جو ہے کالا ہوتا ہے یا کتھئی ہوتا ہے، اور پانی کو کالا اس لیے بتلایا کہ اس زمانے میں مٹی کے برتنوں میں پانی رکھا جاتا تھا۔ اب کبھی آپ مٹی کے برتن میں پانی رکھیں گے تو جب اس میں جھانکیں گے تو اندر وہ پانی جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں، وہ کالا کالا دکھائی دیتا ہے۔
اما عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، اور پوری زندگی پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے کبھی 2 وقت جو کی روٹی جو ہے پیٹ بھر کے نہیں کھائی. صبح کھا لیا تو شام کو نہیں، آج کھا لیا تو کل نہیں. اور لکھا ہوا کہ وہ جو کی روٹی بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی. آج اگر ہم سے کہا جائے کہ گیہوں کی روٹی بغیر چھنے ہوئے کی تو ہم نہیں کھا سکتے. لوگ پوچھتے تھے کہ پھر یہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیسے آپ لوگ کھاتے تھے؟ کیا اس وقت چھنیوں کا چھاننے کا رواج نہیں تھا؟ ہم لوگ اس کو ہلا کر کے سے پھونک دیا کرتے تھے، موٹے موٹے تنکے اڑ جاتے تھے، باقی کو ہم لوگ پکا کر کے کھا لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بھوک کی شدت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ بھوک کی وجہ سے بیتاب ہو کر گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، آپ اس وقت اس دوپہر میں کیسے آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نے بے چین کیا، اس لیے میں آ گیا. سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ننیالی رشتہ دار تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان پر تشریف لے گئے. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر نہیں تھے، گھر کے دوسرے لوگ تھے. فوراً جو ہے استقبال کیا آپ لوگوں کا، اور فوراً جو ہے کچھ ماحضر جو تھا، کھجور وغیرہ سب لا کر کے سامنے سے رکھا، اور فوراً ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت پانی ہر جگہ میٹھا پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا. دور سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ٹھنڈا پانی جو ہے میٹھا پانی لے کر کے آؤ. ایک آدمی پانی لینے گیا. جلدی جلدی جو ہے کچھ مختصر سا کھانا تیار کیا گیا، اور جو ہے ان لوگوں نے مل کر کے کھایا. اور ایک روٹی میں تھوڑا سا جو ہے کچھ رکھ کر کے سالن وغیرہ پیارے آقا نے ایک صحابی کو دیا، اور کہا کہ جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دیا. اس نے بھی جو ہے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا. جب کھانے سے حضرات فارغ ہو گئے تو غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا. کیا رسول اللہ، اتنے دنوں کے بعد، کئی دنوں کے بعد، اور جو ہے وہ بھی دوسرے کے دسترخوان میں یہ چیز میسر ہوئی ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا؟ فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم یہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ تم پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے ہو؟ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج ہم اللہ کی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ نے ہمارا جسم صحیح سالم بنا دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ اگر اللہ پاک ساری دنیا کی دولت دے دے اور اللہ پاک جو ہے کوئی چھوٹی سی بیماری لگا دے تو وہ ساری دولت ہمارے لیے بیکار ہے. اکثر دیکھا ہوگا کہ صاحب جتنے مالدار لوگ ہیں، جتنے رئیس لوگ ہیں، زیادہ تر اکثر جو ہے بیچارے وہ کھا نہیں پاتے ہیں. مال تو ہوتا ہے لیکن کھا نہیں پاتے. ڈاکٹر نے سب ان کو منع کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اچھی صحت، اچھی تندرستی عطا فرمائے. تمام بلاؤں سے، تمام بیماریوں سے اللہ ہم تمام کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے جس کو بچا رکھا ہے ان چیزوں سے، ہمیں اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو ہے ہم فضول خرچی نہ کریں. فضول خرچی یہ بہت بڑا گناہ ہے. کھانے میں، پینے میں، شادی میں، بیاہ میں اور تمام چیزوں میں ہم فضول خرچی نہ کریں. کھانے پینے کے لیے اللہ پاک نے منع نہیں کیا، اللہ نے دیا ہے، ہم خود بھی کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، سب کچھ کریں، لیکن ہم سے اسراف نہ ہونے پائے، فضول خرچی نہ ہونے پائے. ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے. میں نے بتلایا تھا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم جھمیلا ہو، کم سے کم تام جھام ہو، کم سے کم جو ہے آہو فغا ہو، کم سے کم بھگ دوڑ ہو. وہی نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے. لیکن ہم نے
اپنے سارے کاموں کو، میں نے بتایا تھا کہ نکاح ایک عبادت ہے، عبادت کو ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ گناہ کا ذریعہ بنا لیا، کیونکہ ایسے بے جا رسومات ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کہ وہ عبادت ہماری وہ گناہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے، اب تو اللہ معاف کرے ایک فیشن ہمارے معاشرے میں ایک اور چل گیا ہے، انگریز تو یہاں سے چلے گئے لیکن وہ اپنی جو ہے چھاپ چھوڑ گئے ہمارے بیچ میں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ صاحب اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کے گھر میں برتھ ڈے ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی اس میں وہ نہیں، یہ تو سب انگریزوں کی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ حالانکہ جب ہمارا جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں، اس میں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہمیں غمگین ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ خوش ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ پاک نے ہماری عمر 50 سال لکھ رکھی ہے، اب ہم 20 سال کے ہو گئے، تو اب ہمارے جو 20 سال ہماری زندگی کے کم ہو گئے، ہم 20 سال اور جو ہے قبر کے قریب پہنچ گئے اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری عمر کے 20 سال کم ہو گئے ہیں، اب جو ہے پتہ نہیں جو ہے اب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ 20 سال ہمارے لاپرواہی غفلت میں گزر گئے، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے میں گزر گئے۔ اب ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کو بڑے اچھے نگاہ سے دیکھا صاحب یہ بڑے لوگ ہیں، یہ سب VIP لوگ ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ نہیں میرے بزرگ، کچھ نہیں، یہ سب جو ہے فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ فضول خرچی تو ہے، خواہ مخواہ کی مٹھائی آ گئی، ویسے مٹھائی لائیں کھائیں، کوئی منع نہیں، لیکن اب وہ خواہ مخواہ کا کیک بنا، یہ ہوا، اس میں لکھا گیا، نام ہوا، ساری چیزیں، پھول غبارے لگے اور اس کے بعد ذرا دیر میں سب ختم۔ یہ سب فضول خرچی ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں، VIP لوگ نہیں ہیں، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ان تمام بیجا رسومات سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم شادی بیاہ کریں تو ایسے شادی بیاہ کریں کہ جس میں جو ہے خیر و برکت زیادہ نازل ہو، تمام بیجا رسومات سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ کسی نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی کہ آج سے تقریباً پیچھے چلے جائیں 30-40 سال پیچھے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر شادی بیاہ ہوتی تھی تو اگر کوئی ناچ گانا ہوتا بھی تھا، ناچ گانا لوگ کرتے تھے، تو ناچنے گانے والے لوگ باہر سے آیا کرتے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ ہوتے تھے جو ناچنے گانے کا کام ہی کیا کرتے تھے، وہ لوگ آتے تھے اور جو ہے ناچتے گاتے تھے، اور گھر کے جو لوگ تھے وہ، اور جو گھر کی جو عورتیں ہوتی تھیں، جو گھر کے مرد حضرات ہوتے تھے، وہ مہمانوں کے کھانے پینے کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ اور آج بالکل اس کا الٹا ہو گیا کہ آج جو ہے کھانا بنانے کے لیے جو ہے وہ دوسرے باہر سے آتے ہیں اور گھر کے لوگ جو ہے وہ ناچنے کودنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان تمام بیجا رسومات سے اللہ بچا لے اور فضول خرچی سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اللہ شیطان کا بھائی بننے سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ پاک ہمیں سچا بندہ بنا لے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا لے اور سنت کے مطابق اپنے ہر کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام کہی سری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔